بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، خبریں اچھی ہوتی ہی نہیں. روز جو آج یہ کہا جائے کہ آج اچھی خبریں نہیں ہیں، اچھی خبریں کہاں ہوتی ہیں. اچھا، خبر آپ سب نے سن لی ہوگی کہ اسلام آباد میں 2000 لائسنس شراب فروخت کرنے کے دیے گئے، اور ساتھ ہی 50 یا 51 مساجد جو ہیں ان کو شہید کرنے کا حکم دے دیا گیا. ایک مدنی مسجد جو ہے اسلام آباد میں، اس کو تو شہید بھی کر دیا گیا. ایک حافظ قرآن کی حکومت ہے پاکستان میں. کس کی حکومت ہے؟ کس کے ہاتھ میں قوت ہے؟ حافظ قرآن عاصم منیر کے. وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے نام پر اپنا اقتدار، اپنی نوکری مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے. 3 سال سے بھی اوپر ہو گئے. آپ نے کبھی دیکھا کہ اس شخص نے کوئی ادارے بنانے کی بات کی ہو، انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں، کچھ بہتر سسٹم کرنے ہیں؟ صرف ایک کام پہ فوکس کیا ہے. عمران خان کو رگڑا دینا ہے، ان کو بند کرو، پی ٹی آئی کو کسی طرح سے ختم کرو اور لمبا اقتدار حاصل کرو. بس یہ ایک کام کیا اور کوئی کام نہیں کیا. اچھا، یہاں پہ 2-3 طبقات ہیں جو مجرمان میں سے ہیں. پہلی، عوام کے اتنے بڑے پیمانے پہ ابھی تک کیوں نہیں اٹھی کہ ان کا تختہ پلٹ دے؟ اس کے کچھ ریزن ہوتے ہیں عوام کے نہ اٹھنے کے. خوف، غربت، موسم، یہ سب میں ان کی طرف سے کاؤنٹ کر سکتا ہوں. اس کے باوجود بھی ان تمام وسائل کے ہوتے ہوئے بھی لوگ، دوسری قومیں اٹھی ہیں. یہ ہماری قوم ہی کچھ ہنجار ایسی ہے کہ نہیں اٹھتی، ظلم کے خلاف نہیں اٹھتی. اچھا چلے، یہ ان کے لیے تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ دل میں ہمدردی آ جاتی ہے کہ یار حالات، خوف، غربت، موسم، یہ سب چیزیں ہیں. 2 طبقات روز محشر بھی پکڑے جائیں گے. ایک، وہ ججز جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور 27 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں، اور فری گیس، فری بجلی، اور جرنیل کا ہر کہنا مان رہے ہیں، سب غلط فیصلے کر رہے ہیں. ضمیر سے پاکستان کی محبت میں، اسلام کی محبت میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. یہ طبقہ خدا ان کو آج بھی رسوا کرے اور روز محشر بھی. اور دوسرے، وہ جرنیل جو اس وقت فوج میں موجود ہیں اور یہ ساری کارروائی دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز سے واقف ہیں، ایک ایک اسٹیپ سے واقف ہیں، اور پھر بھی اس آدمی سے استعفیٰ نہیں لے رہے. کیوں؟ اس نے بھی سب کے منہ کو لگائی ہوئی ہیں بوتلیں اور پیسے کے. ٹھیک ہے، تم یہ انجوائے کرو، تم باہر کے دورے کرتے رہو شمشاد صاحب، فلاں آدمی یہ کرتا رہے، فلاں یہ کرتا رہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ ملک لٹ رہا ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. یہ آدمی کسی اور چیز پہ فوکس نہیں کرتا. جیسے میں نے کہا، کوئی انسٹیٹیوشن بنانا، کوئی آئین کی حفاظت کرنا، کچھ آگے بڑھنا نہیں، کچھ نہیں، صرف اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں، کرپٹ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بس یہ ان کا منصوبہ ہے. یہ سارے جرنیل روز محشر بھی پکڑے جائیں گے کہ تم دیکھتے تھے لیکن تم بولتے نہیں تھے. اچھا، اب آئیے اس کارنامے کی طرف جو ابھی ذل الہی نے یہاں انجام دیے، ٹیمپا میں، فلوریڈا میں. جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ایسی باتیں ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے بھی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے کہ یہ دیکھو یہ کس سطح کے لوگ آج پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں فرمایا کہ پاکستان اور ہندوستان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چمکتی ہوئی مرسیڈیز کار ہو اور دوسری جو ہے وہ کچرے کا ٹرک ہو. اگر وہ ٹرک اس مرسیڈیز سے جا کے ٹکرا جائے تو نقصان کس کا ہوگا؟ یہ انالوجی انہوں نے پیش کی ہے. پاکستان کو وہ گندگی کا، کچرے کا ٹرک کہہ رہے ہیں، اور ان کو چمکتی ہوئی مرسیڈیز کار سے تشبیہ دے رہے ہیں. دیکھیے، ان صاحب کو صحیح
طور پہ بات کرنا نہیں آتی، صحیح انالوجی پٹ اپ کرنا نہیں آتا، اور بولنے کا بہت شوق ہے، اور 20 گھنٹوں بولتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے ان کی اس پور کمیونیکیشن سے کیا ہوا۔ پہلا نقصان، آپ کا جو وربل کمیونیکیشن پور اسکلز ہیں وہ سامنے آئیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ عیاں ہو گیا کہ آپ کیسے سوچتے ہیں۔ نمبر 4، اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیسے سوچتے ہیں، اور ان حالات میں جو ہندوستان پاکستان کے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اچھا، نمبر 3، جو انسان اس طرح غلطی کر رہا ہے، ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، انسان، حضرت علی مولا نے فرمایا تھا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں نا تو ہم عیاں ہو جاتے ہیں۔ آپ اتنے شارپ سائیکوزک ایج کہتے ہیں، یا ہمارے آکسفورڈ کے ایک پروفیسر تھے، کیا نام تھا شفیرو صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس ایج میں ہیں کہ جیسے میں سامنے آیا، میں نے منہ کھولا اور آپ سمجھ گئے یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا علم کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، یہ کیا کہیں گے، یہ کون ہے، ہمیں ان کی بات سننی چاہیے یا نہیں۔ ایک ایک چیز لوگ اتنے شارپ پہ پہچان جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ بات کہی، اب ان کی اس غلطی کے بعد لوگ سوچیں گے کہ یہ آدمی جو یہاں پہ اتنی غلطی کر رہا ہے، اتنا غلط بیانی کر رہا ہے، اس کو کہنا نہیں آ رہا، تو یہ اور کیا کیا غلطیاں کرتا ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے اصل موضوع جو تھا وہ تو پیچھے چلا گیا، اور یہ مرسیڈیز کار اور کچرے کا ٹرک جو ہے یہ آپ موضوع بحث ہو گئے۔ ہندوستان خوب لتے لے رہا ہے پاکستان کے، وہ لیں گے، آپ نے موقع پرووائڈ کیا ہے ان کو۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہندوستان بڑی اکانومی ہے، پاکستان چھوٹی اکانومی ہے، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو ان کا وہ بڑی اکانومی بڑا نقصان، چھوٹی اکانومی چھوٹا نقصان۔ یہ بات کہنے کے لیے اتنی غلط انالوجی انہوں نے پٹ اپ کی کہ وہ مذاق کا باعث بنی۔ ان کا جو اصل مقصد تھا کہنے کا وہ تو کسی ذہن تک پہنچا ہی نہیں، یہ پہنچا تو اس نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، اور ان کی بات پہ کچرے کا ٹرک اور چمکتی ہوئی مرسیڈیز ہی سب کی نگاہ میں گھومتی رہی۔ یہ کمیونیکیشن ہو رہا ہے، یہ ان کی قابلیت ہے انصاف کی۔ حافظ صاحب ذل الہی کی، حافظ نہیں کہنا چاہیے، میں حافظ کا بڑا احترام کرتا ہوں، نہ، حافظ ان کو نہیں کہتا ہوں میں، بہت بہت بڑا رتبہ ہے، یہ ذل الہی ہیں۔ اچھا، ان کی کمیونیکیشن اسکل ایک دفعہ اور بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ بولے تھے، کسی نے کہا کہ آپ ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، شہباز شریف کو، تو کہنے لگے اگر ایک کتا بھی وزیر اعظم ہو اور وہ پاکستان کے حق میں بہتر کرے تو ہم اسے بھی سپورٹ کریں گے۔ تم ہو کون سپورٹ کرنے والے؟ تمہارا یہ کام ہے سپورٹ کرنا؟ واپس جاؤ اپنے بیرکس کی طرف، وہاں جا کے کھڑے ہو، جو تمہارا مقام ہے، جو تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تم کون ہو سپورٹ کرنے والے؟ اور پھر مثال دیکھیے کیا دی جا رہی کتے کی۔ ان کے دل میں غالباً یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ اس کو کتا کہہ رہے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن ان کے احساسات اور ان کا علم، ان کا تھاٹ پروسیس دیکھ لیجئے کیا ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ کتا بھی، یار کتا وزیر اعظم ہوتا ہے؟ یہ مثال یہاں پہ ایسے دینی چاہیے کہ کس قسم کے لوگ آ گئے ہیں پاکستان پہ حکومت کرنے۔ یعنی ایک صاحب ہے وہ جن کا نام ہے وہ سفید بالے والے ہمارے بابا، کیا نام ہے ان کا، آصف، خواجہ آصف، وہ ایک دن فرما رہے تھے، اور جی ہم تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے ہیں جی، وہ وینٹیلیٹر کسی دن کھینچ لے گا تو ہم مر جائیں گے۔ نیشنل سطح کے لیڈر کوئی وینٹیلیٹر کھینچ لے گا تو ہم مر جائیں گے، اور پھر وہ چچا ٹڈے بولے تھے شہباز شریف کہ بیگرز کان بی چوزر، اور ہم جو ہیں ہم تو ان کے رحم و کرم پہ ہیں، یہ وینٹیلیٹر پہ ہے، وہ رحم و کرم پہ ہے۔ وہ کہیں گے ہم بھکاری ہیں، ہم خاکروب ہیں۔ آپ خاکروب بھی تو کا کردار بھی تو صحیح نہیں ادا کر رہے ہیں،
چچا ٹڈے سے اس سے پوچھیے، کہتا ہے ہم وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہیں. اچھا وینٹیلیٹر پہ وہ یاد آ گیا قصہ کہ وہ ایک ہاسپٹل میں روم نمبر 8 پر جو بھی مریض جاتا تھا، وہ آئی سی یو تھا، بڑا انسینٹیو کیئر کا کمرہ تھا، تو جو جاتا تھا وہ مر جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو بھی جاتا ہے بڑا منحوس کمرہ ہے، جو اس کمرے میں جاتا ہے مر جاتا ہے. تو ایک دن سب غور و فکر کر کے بیٹھے تو دیکھا وہ جو نیا خاکروب کو جو ہائر کیا گیا ہے، اب ذرا اندازہ لگائیے کہ خواجہ آصف خاکروب کی تہمت پہنے ہوئے بالکل پرفیکٹ لگیں گے یہ، اور شہباز شریف جھاڑو لے کے ہاتھ میں وہ جاتا تھا، اور جا کے جب صفائی کرتا تھا تو وینٹیلیٹر کی تار نکال دیتا تھا اور نیچے سے خوب پوچھا اوچھا لگا کے جب مریض مر جاتا تھا وہ دوبارہ واپس لگا دیتا تھا اور آ جاتا تھا. یہ اس کی ایبلٹی تھی، یہی ان کی ایبلٹی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ یہی کر رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر سے تار کھینچ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں فوج کے بیٹھے ہوئے جرنیل یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس سے استعفیٰ نہیں لیتے. یہ ججز جو ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ ایسا حساب کرے کہ ایک جگہ بھی انصاف نہیں کرتے یار، کہیں انصاف کے لیے زبان نہیں کھولتے. اگر یہی صرف پیدا ہو جائے نا پاکستان میں کچھ آئیکونز، کچھ اچھے ڈیسیجن جج جو صحیح ڈیسیجن دیں، تو یہ کاروائی جو ہے نا ان کی رک سکتی تھی. اس نے پہلے ہی ایسی ترمیم کرائی عاصم منیر نے کہ اپنی پسند کے جو سب سے زیادہ جوتا پالش کرنے چاٹنے والے لوگ تھے ان کو لا کے جج لگا دیا ہے. اچھا صاحب، اب آئیے ذل الہی کے ایک اور ارشاد کی طرف. انہوں نے فرمایا یہاں ٹیمپا میں گفتگو میں اپنی تقریر میں، انہوں نے کہا اگر بھارت نے ایٹمی طاقت یعنی ایٹم بم کے ذریعے پاکستان کو ہلاک برباد کرنے کا سوچا تو ہم آدھی دنیا کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. اب دیکھیے ایسا بیان کہ ہم آدھی دنیا کو برباد مٹا دیں گے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی. آپ آدھی دنیا کو جو برباد کرنے کی آپ نے بات کی، نہ سوچا نہ سمجھا، بات کہہ دی، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ انتہا پسند لوگ ہیں، ان کا مینٹلی ایشو ہے، یہ انتہا پسند لوگ ہیں، ان سے فوراً ایٹم بم واپس لیا جائے، یہ واقعتاً کسی وقت بھی چلا دیں گے اور یہ آدھی دنیا مار دیں گے. مجھے بتائیے یہ بیان بھٹو صاحب دیتے، عمران خان دیتا، واجپئی نہرو ایسا بیان دیتے؟ جو صحیح سے دماغدار لوگ ہیں وہ یہ بیان کبھی نہیں دیتے. ان کی کوئی سیاسی تربیت تو ہے نہیں نا یار. دیکھیے ساری زندگی 20 سال، جتنے سال بھی 25 سال ان کی جو جاب ہے وہ ٹریننگ تو ٹینک چلانے کی ہے نا، یہ جنگ لڑنے کی ہے، یہ ڈپلومیسی کی، اور اس ارینا میں آ کے ان کی خدمات تھوڑی لی جا سکتی ہیں. یہ ٹرین کیے گئے ہیں اس کام کے لیے، پکڑ لیا انہوں نے دوسرا کام صرف پیسے کے لیے، اقتدار میں قابض رہنے کے لیے. کتنا بڑا نقصان ہے انہوں نے پہنچایا یہ کہہ کے کہ آدھی دنیا کو ہم تباہ کر دیں گے. کوئی یہ بیان مطلب ذرا سی بھی گنجائش بنتی ہے کہ ہم ان کو ڈیفینڈ کر سکیں وہاں پر؟ نہیں بنتی. ان کو دیکھیں، ان سے استعفیٰ لینا بڑا ضروری ہے. میں اکثر آپ سے ان کے استعفے کی خبر، مجھے تھوڑی وہاں کوئی جاب ملنی ہے، میرا تھوڑی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھوڑی ہے میرا کوئی وہاں سے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے رہنے سے مسلسل نقصان ہوگا اور نقصان ہو رہا ہے. اچھا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں فوج کے اندر بیٹھے سارے جرنیل، اور کوئی اس آگ پہ پانی نہیں ڈالتا، ان سے استعفیٰ نہیں لیتا. اب تو لے لو، اب تو دیکھ لو کہ ان کی ذہنی کیفیت، ان کی ذہانت مشکوک ہے، یہ صحیح دماغ نہیں ہے ان کا. یہ صرف ایک چیز پہ فوکس ہے، اپنی ریٹائرمنٹ نہ ہو جائے، اقتدار کو طول دینا ہے اور پاور میں رہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشن نہیں ہے ان کا. کوئی 2000 پرمٹ شراب کے بانٹ دے، کوئی 51 مساجد جو ہے وہ شہید کر دے. اب بتائیے یہ مساجد جو شہید کی جا رہی ہیں ہندوستان میں، تو چلو وہ دشمن ہیں، دوسرے مذہب کے ہیں،
وہ سنتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے، یار یہ ہمیں مرسیڈیز کار کہہ رہے ہیں، خود کو گندگی کا ٹرک کہہ رہے ہیں، اور خود اپنے ملک میں مساجد گرا رہے ہیں، یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ کس دماغ کے لوگ ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو جرنیل اندر بیٹھے ہیں، یہ آگ پر پانی نہیں ڈال رہے، یہ استعفیٰ نہیں مانگ رہے، یہ پکڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پکڑے روز محشر۔ شیر سنی آگ لگانے پہ یاد آ گیا کہ بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے، بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے، گھر جل رہا تھا اور سمندر قریب تھا، کیونکہ وہ تو پوجا کرتے ہیں آگ کی۔ بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے۔ تو یہ جتنے بیٹھے ہیں نا پیچھے، یہ بھی مجرم ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ اچھا آخری بات، 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے میں نے آپ سے میرے خیال میں 3 بھی نہیں، 2 ویڈیو پہلے بات کی تھی کہ اب 27ویں ترمیم جو کرا رہے ہیں، وہ اس میں 18ویں ترمیم جو ہے، جو صوبوں کے اختیارات ہیں ان کو یہ واپس لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ سینٹر میں آ جائیں۔ ان کی یہ ترمیمی آئین میں طے ہو گیا تھا کہ اگر کہیں گیس نکلتی ہے، منرلز نکلتے ہیں، جس صوبے کے نکلیں گے پہلا حق اس کا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ اب یہ ترمیم واپس کرا کے سب اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان مضبوط ہوگا؟ پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، پاکستان کمزور ہوگا، اور یہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور الزام یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اور ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ بات وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ذلے لائی کے یہ کرپشن کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور ان سے دوگنی کرپشن جرنیل کرتے ہیں، یہ بھی فرمائیے ساتھ ساتھ۔ ان کی بھی لسٹ اگر آپ کہیں تو میں گنوا دوں گا کہ کس نے کس کس دور میں کیا کیا مارا اور آج کیا کیا مار رہے ہیں۔ یہ بات آپ جان سکتے ہیں کہ آج بھی کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام حقائق ہیں، ان کو آپ پیش نظر رکھیے، اور 14 اگست کو بڑی تعداد میں باہر نکلیں، کیونکہ ہمارا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہی ہے، فیئر الیکشن ہو، عمران خان جیسا ذہین آدمی، جرت مند آدمی ہمارا لیڈر ہو، اور ہم آگے بڑھیں۔ اور یہ ججز جو ہیں جہاں ملیں ان کو شرمندہ کرو، یہ جرنیل جہاں ملیں ان کو شرمندہ کرو۔ شرمندگی دلانے کا مقصد کوئی ذاتی اناد نہیں، اس چیز کو اگنائٹ کرنا ہے کہ بھائی کچھ خیال کرو، تم نے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے یا عاصم منیر کی غلامی کا حلف اٹھایا ہے؟ سچ کیا ہے بتا دو تم آج۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی شیئر ضرور کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اور لگے رہیے اپنی کوشش میں کہ اصل چینج پتہ ہے کب آتی ہے؟ میرے آپ کے واز کرنے سے، سرمن سے کچھ نہیں ہوگا، جب رب دلوں کو پھیرتا ہے۔ کب پھیر دے؟ دیکھیے ہم تو ایک بے حس قوم ہے، جس طرح سمجھ آئے، سوائے کے پی کے 3 صوبے نہن جا رہے ہیں، ان میں کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ انقلاب لا سکیں۔ ہاں رب کا حکم ہو گیا اور اس نے ان کے ذہنوں کو اگر بدل دیا تو چینج آ جائے گی۔ اور یقین کیجئے چرسی قوم تھی چائنیز، رب نے ان کے دلوں کو بدل دیا تو پھر آگے چینج۔ جاپان میں بھی ورلڈ وار 2 کے بعد بڑی کرپشن تھی، رب نے چینج کر دیے دماغ، بس اسی کا انتظار ہے۔ باقی اپنی قوم سے کچھ زیادہ امید مت لگائیے۔ اگر میری باتیں سچ ہیں، حق ہیں، پاکستان کے لیے ہیں، تو شیئر ضرور کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔